السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان ہے، چل رہا ہے ماہ رمضان، روزوں کا مہینہ ہے۔ اس نسبت سے نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو آج 2 یا 3 واقعات سناؤں گا میں۔ پہلا واقعہ تو سر ظفر اللہ خان صاحب، حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کا اپنا واقعہ ہے، جو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے ملکہ میری نے ونڈسر کے محل میں ملاقات کے لیے بلایا۔ پہلے ملکہ الزبتھ ہوتی تھی، یا بہرحال انگلستان کی وہ سربراہ ہوتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ملکہ صاحبہ جب ملاقات کے لیے آئیں، جب تک ملکہ خود ملاقات کو ختم نہ کریں، آپ ان کی موجودگی میں اشارتاً بھی ملاقات کے اختتام کی کوشش نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ میں جب ملکہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملاقات اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نماز اثر ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھو نماز کی اہمیت، اور کہاں وہ ملکہ جس کے سامنے بیٹھے ہیں، جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میرے چہرے پر فکر کے آثار جو نمودار ہوئے، ملکہ جو بے حد زیرک تھی فوراً سمجھ گئی کہ میری طبیعت پر کوئی بوجھ ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ میں نے عرض کیا کہ میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ملکہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور حکم دیا کہ ظفر اللہ خان صاحب کی نمازوں کے اوقات نوٹ کر لو، اگر دوران ملاقات نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے بتا دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، پھر مجھے نماز کے بر وقت ادا کرنے کی کبھی کوئی دقت نہ ہوئی۔ اسی طرح حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، مجھے وہ لمحہ بہت پیارا لگتا ہے جب ایک مرتبہ لندن میں نیو ایئر ڈے کے موقع پر پیش آیا، یعنی اگلے روز نیا سال چڑھنا تھا، عید کا سماں تھا۔ 12 بجے، رات کے 12 بجے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر دنیا جہان کی بے حیائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے بوسٹن اسٹیشن پر آئی۔ مجھے خیال آیا، جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے، اکثر احمدی اللہ کے فضل سے ہر سال نیا دن اس طرح شروع کرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ مجھے بھی موقع ملا، میں وہیں کھڑا ہو گیا، اخبار کے کاغذ فرش پر بچھائے اور 2 نفل پڑھنے لگا۔ اس دوران کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے سسکیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا انگریز ہے جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے۔ ساری قوم اس وقت نئے سال کی خوشی میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس چیز نے اور اس موازنہ نے میرے دل پر اس قدر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ چنانچہ وہ بار بار یہی کہتا تھا، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔
یعنی خدا تمہیں برکت دے، خدا تمہیں برکت دے۔ انگریزوں میں بھی نرم دل نیک لوگ پائے جاتے ہیں، سعید فطرت لوگ پائے جاتے ہیں۔ ابھی وقت ہے ایک واقعہ اور آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور ادیب اور مورخ رئیس احمد جعفری حضرت چودھری محمد سر ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ چودھری صاحب اس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جسے عام طور پر کافر بلکہ گمراہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ گمراہ اور کافر شخص بغیر شرمائے داڑھی رکھتا ہے اور اقوام متحدہ میں جلسوں میں علل اعلان نماز پڑھتا ہے، اور جمبھیر کا قیامت خیز ریلوے کا حادثہ جب رونما ہوا تو یہ شخص اپنے سیلون میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اقوام متحدہ کے ممبر بھی رہے ہیں اور جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے ہیں۔ دونوں حالتوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا اجلاس کی کارروائی رک جاتی تھی، آپ کا جا نماز اور وضو کے لیے پانی وہاں انتظام ہوتا تھا اور آپ اپنی نماز پڑھتے تھے، خواہ ظہر کا وقت ہو یا عصر کا ہو یا نماز مغرب ہو، کوئی نماز بھی ہو جائے، جب وقت آ جائے تو اسمبلی کی کارروائی روک دی جاتی تھی۔ یہ چودھری صاحب واحد مسلمان تھے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسمبلیوں کے اجلاسوں کے دوران علل اعلان نماز پڑھی ہے۔ کون ہے بادشاہ، کون ہے ممبر آج اس زمانے میں جو کئی مسلمان ملکوں کے بادشاہ ہیں، اور کتنی بادشاہیاں ہیں مسلمان ملکوں کے، 45-50 تو ملک ہیں مسلمانوں کے۔ کبھی کسی نے یہ مثال قائم کی ہے کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جا کر اجلاس کے دوران نماز پڑھے اور اجلاس رک جائے، جب تک ظفر اللہ خان نماز نہیں ختم کرے گا یہ کارروائی آگے نہیں چلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت احمدیہ کے ممبر سر ظفر اللہ خان کو یہ حوصلہ اور توفیق دی کہ انہوں نے کفر کے گڑھ میں، یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہے، وہاں اپنا مسلمان ہونا ثابت کیا اور وقت پر نماز پڑھنا کی اہمیت کو ان کو بتایا کہ اسمبلیوں کی اہمیت نہیں ہے جو نماز پڑھنے کی اہمیت ہے وقت پر۔ یہ ہے آج کی کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، ماہ رمضان ہو یا سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو، نماز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ آپ نمازوں کو وقت پر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں ہم سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔